تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا لا کے کاٹ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا, اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھئی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا ہے نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ. تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا, تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہے کہ سر کیوں ہے؟ حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, وہ کہہ رہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. اب وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا بھائی. آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے بقرعید والے دن. میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراتی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا, 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا, 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا, 30,000 میں یہ ہو جائے گا, 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا, باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہتے ہیں یہ ثابت کر دو کہ میں اللہ ہوں, اور میں جب آرڈر دوں تو لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے اس آرڈر پہ عمل کرنا ہے. اسی کو تو ہٹو بچوں کہتے ہیں. ارے وہ کوئی بادشاہ ہے, وہ کوئی امیر ہے جس کو حکم دینے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑے. یہ تو میاں کرتا ہے اپنی بیوی کو, جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کی لاجک سمجھانے میں 6 مہینے لگتے ہیں اور حکم پورا کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اللہ میاں نے بیوی کو بھی ماتحت بنایا نا شوہر کا, تو ماتحت کا مطلب شوہر اگر جائز آرڈر کرے تو بیوی کو چاہیے اسے پورا کر لے, لیکن وہ کر نہیں رہی ہوتی, وہ کیوں پوچھتی ہے؟ اسی وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں پھڈے, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے بیگم یہ کر لو, اس دفعہ شب برات پہ اپنی امی کے گھر مت جاؤ. وہ کہتی کیوں نہیں جاؤں؟ اب سمجھا لو بیٹھ کے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ آپ جتنے دلائل دیں گے ہر دلیل کا جواب بیگم کے پاس موجود ہوگا, ہر دلیل کا جواب. تو پھر میرے بھائی پھر وہی حشر دنیا کا ہوگا جو گھروں کا ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے رفیع بھائی بڑا دلچسپ قصہ انہوں نے سنایا تھا. ان کی جب شادی ہوئی نا تو ان کے ہاں, سنا دوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ان کے ہاں رواج تھا کہ ہر شب برات پہ بیگم جو ہے نا اپنی اماں کے گھر ہوتی ہے.
تو یہ مجھے بتا رہے ہیں میری وائف نے کہا کہ شب برات آنے والی ہے, میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ یہیں رہو. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ شب برات پہ بیٹیاں والدین کے گھر ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سے شب برات پہ بھی, عید پہ بھی, عید الاضحیٰ پہ بھی, 27ویں رات کو بھی یہ دستور کیا ہو گیا ہے, ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا ہے. اور اب آپ کہاں ہوا کریں گی؟ ایسا ہی تھا نا, یا اسی سے ملتے جلتے کوئی ڈائلاگ تھے. تو سختی نہیں کرنی چاہیے, بھیج دو شبے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آرڈر چلتا گھر میں کسی کا نہیں ہے, کیونکہ جہاں آپ نے آرڈر دیا اور وجوہات بیان کرنا شروع کر دی کہ اس کی ریزن یہ ایکچولی حکم, تو اس کا مطلب اب وہ آرڈر رہا نہیں ہے, وہ ایک مشورہ بن گیا ہے کہ اگلے کی سمجھ میں آئے تو عمل کر لے, نہیں آئے تو عمل نہ کرے. تو اللہ میاں نے میاں کو مشیر نہیں بنایا, مشورہ دینے والا. اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جائز باتوں میں اس کی مانو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ماننا پڑے گا. وہ مان ہے نہیں آج کل, وہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, وہ اطاعت نہیں کرتی. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر, تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو کہ میں کیا ہوں, میں آرڈر دے سکتا ہوں جس کی کوئی ریزن بولو بھائی نہ ہو. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے, کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے, یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو ایسا کر دو تو فائدہ زیادہ ہے. اللہ کہہ رہے کہ نا 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 نا, اس وقت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی, جانور کاٹنا. ہر بال کے بدلے میں نیکی دوں گا. اے اللہ 3 دن میں جب کروڑوں جانور کٹیں گے تو یہ تو گوشت ایک دم اتنا زیادہ گوشت تو نہیں کھا سکتے نا لوگ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ اس گوشت کو کیسے اسٹور کرنا ہے, کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ جانور ذبح ہونا چاہیے, جانور کٹے. حج کے موقع پہ تو کتنے جانور کٹتے ہیں, ان کو ٹھکانے لگانا کتنا مشکل کام ہے. اچھا اے اللہ تو نے اگر جانور ہی کٹانا ہے ہم سے تو ہمیں یہ بتا دے کہ اتنے لاکھ جانور کاٹنے ہیں, لیکن پورے سال میں ایک ایک کر کے کاٹتے رہنا تاکہ گوشت کی قیمتیں بھی صحیح رہیں اور جانوروں کے گوشت کو ٹھکانے لگانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان. جیسے میں نے قربانی کرنی, انہوں نے قربانی کرنی, تو ہم کیا کریں بھائی؟ دیکھ لیں پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ قربانی کریں گے تو یہ روز ایک یعنی اتنے ہزار روزانہ جانور کٹیں گے تو تاکہ ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. کیونکہ 3 دن میں اتنا جانور کٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کی تمہیں اس افلاطونی اور بقراتی کی تمہیں اجازت, افلاطون بننے کی اجازت نہیں. اے اللہ یہ جانور ہلاک ہو رہا ہے, اس سے تو جانور کی نسل ختم ہوگی ہے بھائی. اتنے جانور کٹیں گے, کتنے جانور پیدا کتنے ہوتے ہیں؟ گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 بچہ دیتی ہے, بلکہ میرا خیال ہے 2 سال میں 1 یا سال میں 1 بچہ دیتی ہے. اور کٹتے کتنے ہیں؟ کتنے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں. بکری 1 بچہ دیتی ہے, کٹتے کتنے بکرے, اور پھر پورے سال کتنے کٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہیڈیک بولو بھائی نہیں, ان کی کمی کو پورا کرنا یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے, تم آرڈر کے پابند ہو. اس لیے بھائی قربانی کیا کرو بڑھ چڑھ کے, اور اس قربانی میں بڑے فائدے کیا ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا نا وہ فطرت کے بہت قریب ہے, اس میں آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے, مصنوعی کچھ نہیں ہے. غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں نا ان میں خوشی کا کوئی سبب نہیں ہوتا, بلا وجہ خوشی منائی جاتی ہے زبردستی. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جو برتھ ڈے پہ خوشی منائی جاتی ہے نا, خوشی ہوتی نہیں ہے, ویسے ہی آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, ورنہ اس میں کوئی خوشی کی بات تھوڑی ہے. اور بھائی ایک آدمی 5 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال 5 جنوری آ گیا, بھائی مبارک ہو آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کی خوشی کا دن ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ جس دن پیدا ہوا تھا اس کی تو خوشی تھی کہ آج میں پیدا ہو گیا. اب 1 سال میرا گزر گیا ہے تو یہ وہ خوشی ہے؟ زندگی میں 1 سال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا.
وہ خوشی تھوڑی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کا 1 سال کم ہوتا چلا جائے گا. ہاں اس بات کی خوشی ہو کہ آج آپ جوان ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے, ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے, تو چلو ٹھیک ہے. تو وہ 5 جنوری کو تھوڑی ہوا ہوگا, وہ تو جس دن بالغ ہوا ہے اس دن خوش, جوان ہو گیا ہمارا بچہ, منڈا جوان ہو گیا, یہ کہتے ہیں نا لوگ. چلو اس بات کی خوشی ہے. اب 50 سال کا ہو گیا, اب 51 سال کا ہوگا تو اور زیادہ غم ہونا چاہیے. 52 سال کا ہو گیا تو اور زیادہ غم, کہ اب تو بھائی اب تو قبر کے قریب جا رہے ہیں. لیکن بلا وجہ کیک کاٹ کاٹ کے خوشی منائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ آرٹیفیشل خوشی ہے کہ خوش ہونے کا کوئی سبب ہے نہیں. ہاں 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 6 سال کی گارنٹی مل گئی ہے, نہیں مرو گے, پھر بھی خوشی ہے. پاس پہ کبھی خوشی نہیں ہوتی. خوشی ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ فیوچر کا سوچ کے. اگر 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 1 سال کا جو بھی ہوگا وہ مزید 1 سال تو لازمی زندہ رہے گا, پھر تو ٹھیک ہے. تو ماضی کا سوچ کے تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی دیوالی ہے, خوشی کا کوئی سبب موجود نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کس بات کی خوشی منائیں. کرسمس منائی جاتی ہے مصنوعی طور پر, خوشی کا کوئی سبب ہے نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہ پیدا تو 2000 سال پہلے ہوئے تھے نا, وہ تو ہو گئے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ بھئی آج نبی پیدا ہوئے تھے, تو آج تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اول تو 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں, لیکن فرض کر لو ہے بھی, تو آج تھوڑی, وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ تو وہی ہے نا بھائی, سال وہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل چینج ہو چکا ہے, دن اور سال سب چینج ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اللہ نہ کرے قرضہ دے دیا مولوی صاحب, اور میں نے کہا کہ 5 جنوری 2021 کو مجھے واپس چاہیے. آپ 2030 میں آ رہے ہو 5 جنوری کو, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہوں گا میں نے 5 جنوری 2021 بولا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہے تو 5 جنوری نا. ارے وہ 5 جنوری 2021 کا بولا تھا اور آپ لا رہے ہو 2030 میں, تو 9 سال کا فرق آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھائی 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, وہ دن تھوڑی ہے 25 دسمبر کو. تو یہ خوشی منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی بھی ٹائم ابھی منا سکتے ہیں آپ, ہلہ گلہ شروع کر دیں, خوش ہو جائیں. تو لیکن اسلام کی جو عیدیں ہیں نا, اس میں خوشی منانی نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی خوشی ہوتی ہے. عید الفطر میں خوشی کس بات کی؟ 1 مہینہ روزے رکھے ہیں, بھوکے پیاسے, اب اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت مل گئی. 1 مہینہ کسی کو بھوکا رکھو اور بولو پابندی ہٹ گئی آپ پر, خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوشی نہیں بھی منائے پھر بھی خوش. ارے بولتے کیوں نہیں یار, ہوگا نا خوش. روحانی خوشی بھی جسمانی بھی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کروا دی, رمضان کے روزے رکھوا لیے, تراویح پڑھوا لی, ثواب ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, ہٹو بچوں کام ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن گیا. اس کی بھی خوشی ہوتی ہے انسان کو, اور اس کی بھی کہ کھانے کی چھٹی مل گئی. ورنہ آپ دیکھو یار, صبح ناشتہ نہ ہو آدمی کا سارا دن موڈ خراب رہتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گٹکے والے کو گٹکا مل گیا, پان والے کو اب پان مل گیا, سٹے والے کو سٹے کی اجازت ہو گئی, نہیں تو جو اچھی غذائیں ہیں. ورنہ بھوکے پیاسے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. ہمیں تو معلوم ہے نا رمضان میں کیسے 10-11 بجے کیسی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے, عجیب مرجھے سے بجھے سے منہ ہوتے ہیں, ہر آدمی پہ ہر ایک سے لڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چھٹی ملی ہے کھانے پینے کی, عید کا دن نہ بھی ہوتا خود بخود خوشی ہوتی کہ بھائی شروع میں کئی دن تک انسان ڈرتا ہے, پانی پیتے ہوئے سوچتا ہے روزہ تو نہیں, ارے نہیں ہے روزہ, پی لو بھائی. تو ایسی بہاریں آ جاتی, تبھی عید کے دن کیسی چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں. جو رمضان میں جو بجھ گئے ہوتے ہیں نا چہرے, وہ ساری ایک دم چہرے کی رونق بحال. کھانے پینے کی 1 مہینہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ آپ نے صبر کیا, اب چھٹی مل گئی. اور بقرعید میں بھی 2 خوشیاں ملتی ہیں سچی مچی کی, منائی نہیں جاتی, ہوتی ہے خوشی. وہ خوشی بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو ذبح کیا تھا, اللہ کا ہم پر کتنا فضل کہ اللہ جانور ذبح کروا کے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کروا رہے ہیں. ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. کیسا بہترین موقع ثواب کمانے کا اللہ نے ہمیں
دے دیا, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا موقع دے دیا. یہ روحانی خوشی ہوتی ہے. اور جسمانی خوشی گوشت, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا, اور اتنا تازہ, اور وہ گوشت جس میں روحانی برکت بھی, اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے حکم پہ, اللہ کی طرف سے ضیافت. یہ کام تو ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کسی کی بھی ضیافت قبول کرتے ہو, چاہے وہ دال چاول کھلا رہا ہو, نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے. او بھائی یہ دال چاول ایس ایچ او صاحب کے گھر سے آئے ہیں, 20 لوگوں کو بتائے گا نا, او بھائی آج ایس ایچ او صاحب کے گھر سے دال چاول آئے تھے, یہ گٹکا کمشنر صاحب نے دیا ہے. گٹکے پہ فخر کرتے ہیں لوگ. تو بقرعید کے دن ہمیں فخر کس بات پر ہے؟ ہم نے تو ذبح کر کے اللہ کو دے دیا, اللہ کا ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, کھاؤ. یہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب کس کی طرف سے ضیافت ہے؟ اللہ کی طرف. کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, فرمایا خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, رج کے کھاؤ, رج کے. اور اللہ اس دعوت میں اتنا حساس ہے, جیسے کوئی غیرت مند جب دعوت کرتا ہے نا تو کہتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی آپ قبائلی علاقوں میں جائیں نا تو آپ کتنا ہی پیٹ بھر کے جائیں, جب آپ کے پی کے میں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. وہ کہیں گے بھائی ہماری غیرت کے خلاف ہے, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی غیرت ہے یار, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, یا ہمارے گھر سے نہیں کھایا, کھانا پڑے گا. تو بھائی اللہ سے زیادہ کسی میں غیرت ہو سکتی ہے؟ اب مہمان کے پاس, آپ میزبان کے پاس گئے, ایک معقول عذر ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اگر نہیں کھانا تو آپ بول دو بھائی میرا کیا ہے, روزہ ہے, یہ بول سکتے ہو نا. اب وہ زبردستی تو نہیں کھلائے گا یار, اب مولوی صاحب سے روزہ کون توڑوائے گا. جائز ہے ایسے موقع پہ روزہ توڑنا, نفلی روزہ, لیکن عام طور پہ لوگ توڑواتے نہیں ہیں کہ چلو یار سارا دن رکھا ہوا ہے اب ہم ان کا روزہ خراب کریں. یہ ایک ایسا عذر تھا جو قابل قبول سمجھا جاتا ہے, بھائی آج تو مولانا صاحب کا روزہ ہے. تو یہ عذر بقرعید کے دن کیا جا سکتا تھا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, تیری طرف سے ضیافت ہے, لہذا میں ایکسکیوز کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایکسکیوز کر رہا ہوں, اس بیس پہ میں نہیں کھا رہا. تو اللہ نے اس دن روزہ رکھنے کو کیا کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حرام. یہ بتانے کے لیے روزہ حرام کر دیا کہ تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. کیا اس انداز ہے یار, کتنا مبارک گوشت ہے. یہ تو گوشت نہ بھی ہوتا میرے بھائی, یہ تو دال چاول بھی ہوتے تو بڑا مبارک تھا. کہ نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ نے کیا کر دیا؟ گوشت. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب اپنے بندوں کی ضیافت کر رہا ہے تو گوشت سے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے بقرعید والے دن ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تاجروں پر واجب ہے کہ 10 چاول کی بوریاں غریبوں میں تقسیم کریں, خود بھی کھائیں, پبلک کو بھی کھلائیں. گوشت کیوں بھائی؟ گوشت. آپ کو پتا ہے دنیا کی بہت سی قومیں, بہت سے مذاہب گوشت نہیں کھاتے, ویجیٹیرین ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے, جبکہ اسلام نے ہمیں گوشت کھلانے کا آرڈر کر کے حکم دے دیا کہ مسلمان ویجیٹیرین بولو بھائی نہیں ہوتا, مسلمان کے باپ کو بھی گوشت کھانا پڑے گا. ایسی کی تیسی. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ یار گن پوائنٹ پہ گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں جب سبزی کھا کے گزارا کر سکتا ہوں, اے اللہ میں ککڑی مجھے اچھی لگتی ہے, اللہ دال چاول کا میں عاشق ہوں, تو مجھے بقرعید والے دن انڈے والا برگر کھلا دے ہے بھائی, چلو تھوڑا اچھا کھا لوں گا میں, تو انڈے والا برگر کھلا دے مجھے. اے اللہ تو مجھے یہ کھلا دے, وہ کھلا. گوشت کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ گوشت میں کوئی بات ہے. دیکھو اسلام میں جتنے بھی کھانے ہیں نا, جتنی قسم کے کھانے ہیں, ان تمام قسم کے کھانوں میں گوشت لازمی جزو ہے.
اسلام میں جو کھانے کا حکم ہے نا ایک بقرعید کے موقع پر, اس میں کیا ہوتا ہے؟ دال چاول ہوتی ہے. بولنا پڑے گا جلدی, ٹائم ختم ہو گیا ہے. گوشت. دوسرا کھانا اسلام میں ولیمہ, کیونکہ وہ شادی کے موقع پر ہے جس سے آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, لیکن اسلام نے کہا کہ جب بھی شادی کرو اولم ولیمہ لازمی کرو, چاہے دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ جب آپ یہ بتاؤ گے کہ میں الحمدللہ اپنے کام پہ کیا ہوں, مطمئن ہوں, شرمندہ بالکل بھی نہیں ہوں. تو اولم بلو بشاتن, اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ نہیں نبی نے فرمایا ولیمہ لازمی کرو, چاہے پان کے پتے کھلا دو کسی کو, چاہے دال چاول کھلا دو کسی کو. یہاں بھی کیا ہے, ارے بول لو یار, گوشت. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ولیمے پہ گوشت کھلانا یہ اس نوعیت کی قربت اور عبادت ہے کہ بقرعید کے جانور میں اگر ولیمے کی نیت سے حصہ ڈال لیا نا تو سب کی قربانی ہو جائے گی. فتویٰ نہیں ہے اس پہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی قربت, اتنی بڑی عبادت ہے یہ. تیسرے نمبر پہ جو اسلام میں دعوت رکھی گئی ہے وہ ہے بچے کی ولادت پہ, جس پہ آپ لوگ 2 بچوں کے بعد تیسرے بچے پہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں یہ معاشرے میں صحیح نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر 18واں بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو کیا کرو, خوشی میں بکرا کاٹو. لڑکے پہ 2 بکرے, لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی دعوت کا حکم ہے نا 18ویں پہ, تو دعوت کا حکم ہے یہاں پر. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے اور خوشی کے موقع پہ جو کھانے پینے کی چیز کا تذکرہ آیا ہے اس میں کیا ہے, بولتے کیوں نہیں یار, گوشت. تو یار یہ کیا مسئلہ اسلام بہانے سے. اب دیکھو جو گوشت نہیں کھاتا وہ تو اسلام کی ان عبادات پر عمل کر ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ان میں شرکت کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کھلانا چاہتے ہیں, گوشت. اچھا گوشت میں بھی پھر 2 قسمیں ہیں گوشت کی. ایک چکن جسے کہا جاتا ہے, فش کہا جاتا ہے. نہ یہ عقیقے میں فش کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو 1-2 بکرے نہیں کاٹ سکتا وہ 18 مچھلیاں کھلا دے. بھائی عقیقے میں بکرا کٹے گا یا گائے کا حصہ ہوگا یا دمبا ہوگا. مرغی سے عقیقہ 100 مرغیاں بھی کاٹ ڈالے نا, چاہے وہ دیسی مرغیاں ہوں, عقیقہ قبول نہیں ہے. بقرعید میں آپ پورے پولٹری فارم پہ آگ لگا دیں, قربانی قبول, بولو نا بھائی, نہیں ہوگی. مچھلیوں کے کنٹینر آپ پبلک کو کھلا دیں, عقیقہ نہیں ہوگا. تو یہ گوشت میں بھی اللہ نے جو یہ والے گوشت رکھے ہیں نا, دمبا, بکرا, اونٹ اور گائے, تو یہ اس لیے رکھے ہیں میرے بھائی کہ اس قسم کے گوشت کا مقابلہ فضا میں جب سبزی کھانے والے کے ساتھ ہوگا, چکن کھانے والے کے ساتھ ہوگا, تو فتح کس کی ہوگی؟ بھائی ابھی نندن سبزی کھا کے سوار ہوا تھا اور ہمارے پائلٹ گوشت کھا کے فضا میں اڑے تھے. تو جب گوشت کم, دیکھو گوشت ان جانوروں میں دیکھ لو نا, جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو سبزی کھاتے ہیں دونوں کا کمپیئر کرو آپ. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. بکری کیا کھاتی ہے؟ تو کیا بکری شیر کا مقابلہ کر سکتی ہے بھائی؟ شیر کی دھاڑ دیکھو, واگا بارڈر جائے نا آپ, دونوں طرف کی دھاڑیں سنیں, آپ کو سبزی اور گوشت کا فرق واضح نظر آئے گا. دھاڑ سے پتا چل جائے گا کون کوفتے کھا کے آیا ہے اور کون ٹماٹر کھا کے آیا ہے, اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. یعنی ان کی نظر میں ٹماٹر کی اتنی ویلیو ہے کہ ہم نے ان کا پائلٹ گرفتار کیا تو ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو بند کر دو ٹماٹر. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ جو بقرعید میں جانور آ رہے ہیں نا کٹنے کے لیے, یہ بند مت کرنا. ہم ٹماٹر کے بغیر زندہ رہ لیں گے, گوشت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو گوشت کھانے والے کی طبیعت میں قوت غضبیہ ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت میں جہاد کا جذبہ برقرار رہے. یہ لڑنے والی امت ہے, کیونکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو طاقت چاہیے, آواز میں گرج چاہیے. کھا جائیں گے ورنہ تمہیں یہ.
تو اس لیے گوشت کھایا. وقت پورا ہو گیا, اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, پھر انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے اس ٹاپک پر. عید الاضحیٰ کی نماز 6:40 پر ادا کی جائے گی. تو نماز کے بعد ایک نکاح ہے, وہ بھی گوشت کھاتے ہیں, اسی وجہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں.